آج ویو 360 میں پہلے کووڈ اور اب مہنگائی امریکیوں کے لائف سٹائل کو کیسے تبدیل کر رہی ہے؟ طالبان کے آنے کے بعد ملک چھوڑنے والے افغان فنکار پاکستان میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ سے میوزیشنز جو وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہیں ڈیپورٹ نہ کی جائے، کیونکہ وہ ان لوگ کے ہاتھوں میں اب دے رہے ہو جن سے وہ چھپ کے اور ڈر کے یہاں پر آئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ چلیے جنگ میں زخمیوں کی جانیں بچانے والی یوکرین کی میڈیکل ٹرین میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جون میں شائع ہونے والے یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق مئی 2022 کو ختم ہونے والے 12 مہینوں میں یہ شرح 8.6% رہی۔ 1981 کے بعد سے مہنگائی کی شرح میں یہ سب سے بڑا سالانہ اضافہ ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کو پہنچ گئی تھی، جو اب نیچے آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے صدر بائیڈن نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد وفاقی ٹیکس کو 3 مہینوں کے لیے ختم کر دے، جس سے امریکی شہریوں کو اس مہنگائی کے دور میں کچھ سہولت ملے گی۔ صدر نے تمام ریاستوں کے حکام سے بھی کہا ہے کہ پیٹرول پر عائد ٹیکس کو 3 مہینے کی مدت کے لیے ختم کر دیں۔ بعض امریکی ریاستیں پہلے ہی یہ کر چکی ہیں۔ امریکہ میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام امریکی اپنے اخراجات کو کیسے کم کر رہے ہیں اور اس سے ان کا لائف سٹائل کیسے متاثر ہو رہا ہے، دیکھیے ارم عباسی کی رپورٹ میں۔ امریکہ میں کووڈ کی وجہ سے پھیلی ویرانی اب تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب امریکیوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے مہنگائی۔ ویکسین آنے کے بعد اور پھر ماسک کی پابندی ختم ہونے کے بعد اس سال کے شروع کے 4 ماہ میں امریکیوں نے ریسٹورانٹس کا رخ کیا، ٹریول پلانز بنائے، لیکن مئی کے مہینے میں ان کی تفریحی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ اڈوبی انالیٹکس اور بارکلیز بینک کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مئی سے امریکی گھرانوں نے مہنگائی کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ پر خرچ کم کر دیا ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ باہر کھانا کھانے جیسی تفریحی سرگرمیوں پر خرچ 15% کم ہو گیا ہے۔ جہاز کی ٹکٹوں کی خرید میں 2% تک کمی آئی، اور تو اور کار سیلز بھی 4% گر گئیں۔ میرے خیال میں اس وقت امریکہ ناقابل یقین ہے۔ مہنگائی کی سطح میں زندگی گزارنے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ کھانا ضرورت سے بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ مارکیٹ جائیں تو اب ایک دفعہ کا کھانا اتنے کا آتا ہے جتنے کا آپ 3-4 سال پہلے ایک ہفتے کا خرید سکتے تھے۔ اب میں گھر سے باہر ہی نہیں جانا چاہتی، گاڑی نہیں نکالنا چاہتی، کیونکہ گھر سے باہر نکلیں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میں صرف گھر میں رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں پیسہ خرچ نہ کروں۔ اب میں باہر جانے سے پہلے لسٹ بناتی ہوں کہ کون سی چیز کی ضرورت ہے، نہ کہ کیا لینے کو دل کر رہا ہے۔ چیزوں کی قیمتوں نے یقیناً میری ملازمت کی تلاش میں رکاوٹ ڈالی ہے اور اس نے سفر کرنے کے منصوبوں کو متاثر کیا۔ جب میں پینسلوینیا میں رہتا تھا تو میں واشنگٹن ڈی سی گاڑی چلا کر آتا تھا، پھر میں نے ٹرین سے آنا شروع کیا کیونکہ یہ مجھے سستا پڑتا تھا، لیکن اب یہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑا۔ مہنگائی نے صارفین اور کاروبار کرنے والوں کے لیے صورتحال اب مشکل بنا دی ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں روزمرہ کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول نے کہا ہے کہ امریکہ میں کساد بازاری یعنی ریسیشن کا امکان یقیناً موجود ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس سے بچنے کا انحصار ان عناصر پر ہے جو فیڈرل ریزرو کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ماہر معیشت ثاقب رضاوی صاحب سے، جو اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب صاحب، جے پاول کا اشارہ پہلے تو بتائیے کن عناصر کی طرف تھا، اور اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو معاشی مستقبل کی شکل کیسی ہوگی؟ شکریہ عاطف صاحب۔ جیروم پاول صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ تھوڑا سا سیاسی جواب بھی ہے۔ وہ سارا الزام جو ہے موجودہ افراط زر کا، وہ غالباً یوکرین کی وار اور چائنا کی جو سپلائی لائنز میں ڈسرپشن ہے اس پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ اصل میں سیکوینس یہ ہوا ہے اس انفلیشن کا کہ 2-2.5 سال پہلے 2% انفلیشن تھا امریکہ میں، اس کے بعد پینڈیمک ہوا
جس کی وجہ سے لاک ڈاؤنز ہوئے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت سلو ہوئی اور چیزوں کی شارٹیج ہوئی جس سے ان کی قیمتیں بڑھیں. اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ حکومت نے لوگوں کی مالی امداد کے لیے بہت سے پیسے دیے. اب ایک کلاسک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ ٹو مچ منی چیسنگ ٹو فیو گڈس، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور کئی معیشت دان نے اس وقت یہ الرٹ کیا کہ اتنی دیر تک اس سپورٹ کو نہ رکھیں، یہ پھر انفلیشن میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہی ہوا ہے. تو اب اس کے تدارک کے لیے جو سینٹرل بینک کے پاس ایک سب سے افیکٹو ٹول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے، اور وہ اب جیروم پاول صاحب کر رہے ہیں. یہ ان کا کہنا صحیح ہے کہ تھوڑی یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ معیشت کو سلو کیا جائے. تو یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ اس پالیسی کا مین آبجیکٹو ہے، اور وہ میرے خیال میں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی معیشت سلو ہوگی تو اس کے لیے لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیں. ثاقب صاحب، آپ نے تو امریکیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں دی ہے کہ اگر وہ انتظار کر رہے تھے ایک اور سٹیمولس پلان کا تو وہ شاید ملنا مشکل ہو جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی بتائیے کہ جیسے وہ جس طرف انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ 2 فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اس میں چائنا از اے بگ فیکٹر. اگر کووڈ سے متاثرہ چائنا کی انڈسٹری مزید سست روی کا شکار ہوتی ہے اور سپلائی چین رکاوٹیں بھی جاری رہتی ہیں تو عالمی معیشت جو کہ پہلے ہی کساد بازاری کی جانب جا رہی ہے، تو اس سے ترقی پذیر ملکوں کی مشکلات جیسے پاکستان ہے، تو پاکستان جیسے ملکوں کی مشکلات کس قدر بڑھ سکتی ہیں؟ ان کی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا. ان کی مشکلات 2 طریقے سے بڑھ سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر امریکہ میں کساد بازاری ہوتی ہے تو امریکہ میں ان کی امپورٹس کم ہوں گی. ان کی امپورٹس کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں سے وہ منگاتے تھے ان کی ایکسپورٹس اور فارن ایکسچینج ارننگز کم ہوں گی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے جو لوگ بعض دفعہ مد نظر نہیں رکھتے کہ جب یہاں انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے تو باقی دنیا سے جو زر مبادلہ ہے وہ امریکہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پاکستان میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم مل رہے ہیں، امریکہ میں زیادہ مل رہے ہیں، تو لوگ اپنے پیسے یہاں ٹرانسفر کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے، پاکستان جیسی اکانومیز کے لیے یہ 2 خطرے ڈیفینیٹلی موجود ہیں. بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب، آپ نے آج ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت دیا. اینڈ ویل ٹاک ٹو یو سون اگین. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. بہت شکریہ. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. افغانستان میں رواں ہفتے آنے والے زلزلے سے زخمی ہونے والوں کے علاج کے لیے ضروری طبی سامان موجود نہیں ہے. یہ کہنا ہے ایک سینئر عہدیدار کا. بدھ کو آنے والے زلزلے سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ جمعے کو آنے والے آفٹر شاک سے مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 4.3 شدت کا یہ آفٹر شاک عین اسی علاقے میں آیا ہے جہاں زلزلہ آیا تھا. افغان وزارت صحت کے ایک اہلکار نے ہلاکتوں کی اطلاع تو دی ہے لیکن مزید تباہی یا زخمیوں کے بارے میں نہیں بتایا. ڈیزاسٹر منسٹری کے ترجمان محمد نسیم حقانی نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ بدھ کو آنے والے زلزلے سے 2000 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قائم ہوئے 10 ماہ گزر چکے ہیں. امن و امان کی صورتحال، خراب معیشت اور بہت سے دوسری ایسی وجوہات کے باعث لاکھوں افراد نے پاکستان اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں کا رخ کیا ہے.
طالبان کی سخت گیر پالیسیوں کے باعث فن موسیقی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 فنکار پاکستان منتقل ہو گئے. تاہم پاکستان فورن ایکٹ کے تحت گزشتہ دنوں بعض فنکاروں کو پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں، جس کے بعد انہیں بے دخلی کا سامنا ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نظر الاسلام اس رپورٹ میں. سید الوفا کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے. وہ گزشتہ 20 سالوں سے فن موسیقی سے وابستہ ہیں. افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جب وہاں فنکاروں کے لیے حالات سازگار نہ رہے تو وہ مجبوری کے عالم میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا. ہمیں قطعی طور پر یہ امید نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ پولیس ایسی کارروائی کرے گی. ہم اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھے تھے، ریکارڈنگ کر رہے تھے اور پولیس نے چھاپا مارا اور ہمیں گرفتار کر لیا. ہمارے ساتھ پولیس کا رویہ ایسا تھا جیسے کسی مجرم کے ساتھ ہوتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں فورن ایکٹ کے تحت کی گئیں کیونکہ تمام افغان بغیر کسی سفری دستاویز کے پاکستان میں رہائش پذیر تھے. افغان فنکار کو گرفتار نہیں کیا. ہمارا یہاں پہ باقاعدہ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم انلیگل سٹیزنز کو اور باقی جو ہمارے جو TIF کے فارمز ہیں، جو کرایہ داری ایکٹ ہمارا ایک ہے، اس میں ہم چیکنگ کرتے ہیں ٹو انشور کہ علاقے میں سیفٹی ہو، سیکیورٹی ہو اور کوئی ان وانٹیڈ ایلیمنٹ یہاں پہ نہ ہو. جو ملٹی پرپزز کا وہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جائے، اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. تو ہماری ایک ڈرائیو چل رہی تھی اس معاملے میں. ان بندوں کو بھی باہر روڈ سے وہ کیا گیا تھا، چیک کیا گیا تھا، اور جو چیک کیا تھا تو ان کے پاس نہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور ٹریولنگ ڈاکیومنٹ تھا، کوئی ان کے پاس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ اس ملک کے سٹیزنز. صوبہ خیبر پختونخوا میں موسیقاروں کی تنظیم کے مرکزی صدر رشید احمد خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موسیقاروں کے لیے صورتحال خراب ہونے کے بعد سے تقریباً 500 کے قریب آرٹسٹ پاکستان آئے ہیں. افغانستان میں موسیقی پر پابندی ہے، تھریٹس مل رہے ہیں میوزیشنز کو، سنگرز کو، اور وہ یہاں پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یہاں پر ہجرت کریں یا دوسرے ملکوں میں جیسے ایران ہوا، تاجکستان، ازبکستان، وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ویزا پاس بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے. ایسے میوزیشنز جو وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہیں ڈیپورٹ نہ کی جائے کیونکہ وہ ان لوگ کے ہاتھوں میں اب دے رہے ہو جن سے وہ چھپ کے اور ڈر کے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور یہی حکومت ابھی انہیں ڈیپورٹ کروا رہی ہے. دوسری جانب انسانی حقوق کے کارکن بھی ان فنکاروں کے ساتھ نرمی برتنے کی اپیل کر رہے ہیں. یہ عام افغان ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ امن کے گیت گانے والے لوگ ہیں. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے. اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے. تاحال مخلوط تعلیم اور فن موسیقی پر پابندی عائد ہے. تاہم افغان گلوکار سید الوفا کا کہنا ہے کہ ان کا دل اب بھی اپنے ملک کے لیے ہی دھڑکتا ہے اور واپس جانے کے لیے بےتاب ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. یوکرین کے محکمہ ریلوے نے بین الاقوامی فلاحی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے تعاون سے ایک خصوصی میڈیکل ٹرین کا آغاز کیا ہے جو مشرقی یوکرین سے زخمی مریضوں کو یوکرین کے مغرب میں اسپتالوں تک پہنچاتی ہے. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. سویتیوسلاو رینچکوف اور ایہور بیلنسکی یوکرین کے ڈونباس علاقے سے ہیں اور یہ دونوں لویو کے ایک ہسپتال کی ایک وارڈ میں ملے. دونوں مشرقی یوکرین میں گولہ باری کے دوران زخمی ہوئے تھے اور دونوں معجزانہ طور پر بچ گئے. اس کا ہاتھ خراب ہے، بمشکل کام کرتا ہے، لیکن وہ اب ٹھیک ہے. اب تو وہ اپنی پسندیدہ آن لائن گیمز کھیل سکتا ہے. اولینا ریچکووا یوکرین کے مشرقی قصبے سے تعلق رکھنے والی ایک نرس ہیں، لیکن اس وقت وہ کام نہیں کر رہی. لوہانس کے علاقے میں مسلسل گولہ باری کی وجہ سے ان کا ہسپتال طویل عرصے سے بند ہے. لویو میں ڈاکٹروں نے ان کے 13 سالہ بیٹے کے دائیں پھیپھڑے سے روسی میزائل کا ایک ٹکڑا نکالا ہے.
एक खसूसी मेडिकल ट्रेन के जरिए बर वक्त इनखला की बदौलत सेवेस्टोस्लाव बच गया। ये ट्रेन प्रोजेक्ट यूक्रेन के महकमा रेलवे ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इश्तराक से शुरू किया है। इस कमरे में हमारे 7 ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं। ये इस तरह का ऑक्सीजन प्लांट है जैसा किसी भी अस्पताल में होता है। मिस्री डॉक्टर यासर कमालुद्दीन एक अशरे से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल ट्रेन पर काम करने का ये उनका पहला तजुर्बा है। इस ट्रेन पर हम 30 तक मरीज मुंतकिल कर सकते हैं। हमारे पास 5 ICU बेड हैं जिनमें 2 मरीजों को मुकम्मल तौर से वेंटिलेशन पर रखने की सलाहियत रखते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन। ट्रेन पर काम करने वाली तिबी अहलकार नतालिया काइनेव कहती हैं कि ये ट्रेन एम्बुलेंस, अस्पताल और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट का मुरक्कब है। मुझे अपनी ट्रेन के बारे में जो चीज़ पसंद है वो ये है कि हम पूरे ख़ानदान या ख़ानदान और इनके दोस्तों सबको एक साथ ले जा सकते हैं। हम इन सबको एक साथ बाहर निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रेन पर आने वाली एक और मरीज़ा अनास्तासिया फेरोडा की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस बुरी तरह से जख्मी 14 साला लड़की ने रूसी गोलाबारी के बीच गाड़ी चलाते हुए 4 जख्मी अफराद को निकालकर 30 किलोमीटर दूर महफूज मुकाम तक पहुंचाया। सड़क के एक हिस्से पर जहां बारूदी सुरंगें नस्ब थीं, वो वहां से तेज रफ्तार से गुजरने में भी कामयाब रही। ड्राइवर की सीट काफ़ी ऊंची थी, वो मेरे लिए ऊंची थी। मेरे पांव बमुश्किल पेडल तक पहुंच रहे थे, लेकिन उसका ऊंचा होना खुशकिस्मती थी क्योंकि इस वजह से मैं उन बारूदी सुरंगों को देख पाई। ट्रेन अब तक 500 से ज़्यादा मरीजों को निकालने में कामयाब रही है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि जब तक मुमकिन है ट्रेन चलती रहेगी। ओमिलियान उश्चुडलैक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। ताहिर जॉनसन और उनके देरीना दोस्त जॉन डोकरी को marijuana रखने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब ये दोनों उन इब्तदाई लोगों में शामिल होंगे जो इसे कानूनी तौर पर फ़रोख्त कर सकेंगे, जो रियासत न्यू जर्सी के कैनबिस रेगुलेटरी कमीशन के कायम करदा प्रोग्राम का एक हिस्सा है। प्रोग्राम के तकाज़ों में से एक ये है कि उसने भंग या गांजे से मुतल्लिका जराइम का इर्तिकाब किया हो, यानी हर कोई इसके हक़ में नहीं है कि साबिक मुजरिमों को मराद दी जाएं। ताहिर जॉनसन और जॉन डॉकरी को न्यू जर्सी में कैनाबिस डिस्पेंसरी के 11 नए लाइसेंसेस में से 2 मिले हैं। कैनाबिस डिस्पेंसरी ऐसे कारोबार को कहा जाता है जहां कानूनी तौर पर marijuana की मसनूआत बेची जाती हैं। क्योंकि ताहिर और जॉन दोनों भंग और गांजे से मुताल्लिक इल्जामात में सजाएं काट चुके हैं, इसलिए रियासत के कैनाबिस के नए प्रोग्राम के तहत उनकी लाइसेंस की दरख्वास्त पर तरजीही तौर पर गौर किया गया और आज वो एक 4 दीवारी के अंदर एक फार्म का दौरा कर रहे हैं जो उनकी डिस्पेंसरीज के लिए भंग का एक अच्छा जरिया हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। मुझे मालूम है कि हमें कानूनी तौर पर इसे बेचने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं यकीनन शुक्रगुजार हूँ। शायद 10 साल पहले आप इस काम को करते हुए खुद को मुजरिम महसूस करते, लेकिन अब ये एक खुशगवार एहसास है। ताहिर और जॉन दोनों को मुतादिद बार marijuana या गांजा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन या ACLU अमेरिका में तमाम शहरियों के लिए मुसावी हुकूक और आज़ादियों को यकीनी बनाने के लिए काम करने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। उसकी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ग्रुप्स में भंग के कमोबेश एक जैसे इस्तेमाल के बावजूद सियाफाम अमरीकियों को उसके लिए सफेद फार्मों के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज्यादा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान होता है।
مجھے لگتا ہے کہ میں گانجا رکھنے کے جرم میں جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا اس وقت میں 19 سال کا تھا. اس کے بعد سے زندگی میں بہت سی ملازمتوں سے محروم ہو گیا. تو ہو سکتا ہے آج کے نوجوان 19 یا 20 سال کے وہ 2-3 گرام میروانہ رکھنے پر پکڑے جائیں تو انہیں شاید نوکریوں اور ایسے مواقع سے نہیں روکا جائے گا جو ان کی زندگی بدل سکتی ہے. ریاست نیو جرسی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک اور موقع دیا جائے جنہیں پرانے کینابس قوانین کے تحت غیر مناسب طور پر سزا دی گئی تھی. نیو جرسی کی ریاست اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ ہم بھنگ کے استعمال پر پابندی کے سماجی اثرات، اس کے منفی سماجی اثرات سے نمٹیں. لہٰذا یہ یقینی بنانا ضروری تھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کینابس کے کاروبار کے لائسنس کے لیے درخواست دیتے ہوئے کم سے کم رکاوٹیں ہوں. ہر کوئی اس پر متفق نہیں ہے کہ ماضی میں بھنگ سے متعلق جرائم کی سزائیں بھگتنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. یقینی طور پر کسی پچھلی فرد جرم کو اس کے لیے شرط بنایا جانا مجرمانہ برتاؤ کو نوازنے کے برابر ہے. یہ واحد عنصر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے شرط بنانا یقینی طور سے مجرمانہ رد عمل کو نوازنے جیسا ہے. اس کے خلاف مزاحمت کے باوجود نیو یارک سمیت 20 امریکی ریاستوں نے بھنگ اور اس کی مصنوعات کا استعمال قانونی قرار دے دیا ہے. نیو یارک کی ریاست نے تو ایک نام نہاد سوشل ایکویٹی فنڈ کے لیے 20 کروڑ تک مختص کر دیے ہیں، جس کا ایک حصہ بھنگ سے متعلق سزاؤں کا سامنا کرنے والوں کو کینابس ڈسپینسریز کھولنے میں مدد دینے کے لیے استعمال ہوگا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ایک موقع حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ بھنگ سے متعلق قیدیں کاٹنے والے ہم لوگ جو کینابس پر پابندی سے متاثر ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اب اس قانونی مارکیٹ سے منافع کمائیں. کچھ لوگ اگر فکر مند ہیں کہ یہ پروگرام غیر منصفانہ طور پر مجرموں کو نواز رہا ہے، تو دوسروں کا خیال ہے کہ یہ اقلیتوں کو تیزی سے ترقی کرنے والی صنعت میں فائدہ اٹھانے کا مساوی موقع فراہم کرتا ہے. ارون رینن کی رپورٹ کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ. امریکہ کی کئی ریاستوں میں کینابس یعنی بھنگ سے بننے والی پروڈکٹس اور اس کو سگریٹس میں استعمال کیے جانے کا کاروبار قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اسی بارے میں آپ نے یہ رپورٹ بھی دیکھی کہ کس طرح سے امریکہ میں اس کاروبار کے ذریعے مائنورٹی کمیونٹیز کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی پر ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا پروگرام ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اور جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ملک جارجیا کے خوبصورت علاقے ساکا میں 2 پہاڑوں کے درمیان سیاحوں کے لیے شیشے کے ایک معلق پل پر جو 200 میٹر کی بلندی سے وادی دشت باشی کا دلکش نظارہ پیش کرتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.